الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين المعصومين المنتجبين لا سيما وارث الأنبياء قتيل الأدعياء سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه الذين صبروا بالبلاء اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی، بزرگان قوم، شہزادی کونین کے لال کے سوگواروں، جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ اپنے معروضات پیش کرنے سے قبل ایک شبہہ کل کی گفتگو میں پہچاننے کے بعد اس کے مطابق جواب دیا جائے. کچھ اور ہم بھی کہ وہ ہماری فکر سے دور ہو گئے ہیں، ان کو ہم قریب کر سکیں. بچے اسکول جائیں، اپنا مخاطب پہچان کر جواب دینے کے لائق جس مقصد میں بھی زندہ تھا، حال میں بھی زندہ ہے، مستقبل میں بھی زندہ رہے گا. لہذا اسے کہ سوال اور اعتراض اور شبہہ میں فرق ہے. سوال کہتے ہیں ہمیشہ اس کی پر سوال اضافہ کرنا چاہتا ہے، اس کا حملہ کرنا ہے. اس کا ہدف نقص و عیب پیدا کرنا نہیں ہے، اس کا ہدف کسی طرح کی غلط فہمی نہیں ہے، بلکہ اس کا مکمل علم کرنے والے میں اضافہ ہے، جس کی سوالے کا ہدف اعتراض
اعتراض کرنے والے کا ہدف سامنے والے نقص پیدا، سامنے والے کے علم میں نقص پیدا کر کے وہ اعتراض کر رہا ہے، اعتراض ہے تو اس کا اعتراض سوال میں بدل جائے گا، اس کے علم میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر سامنے والے اعتراض کا جواب نہ دے سکے، دلیل نہ لا سکے، تو اعتراض کو بدل کر خود جیت جائے گا اور مخاطب جواب نہ دے سکے، نہ اعتراض تاکہ ملا دیا اور وہی حق کو تو شکل بنا اور اس کو پیش کر دینا، اسے کہتے ہیں شبہہ۔ کل میں نے اس کی توضیح دی تھی۔ آج یہ اعتراض کیا جاتا ہے، آج یہ شبہہ کی عجیب ہے کہ دنیا کا ہر مذہب سال کا قوم، مگر اس قوم نئے سال اعتراض یہ شبہہ کیا گیا کہ عجیب باطل کو عجیب قوم کرتا ہے، ہندو خوشی شروع کرتا ہے، زرتشت خوشی شروع کرتا ہے، مگر ہمارا اسلام عجیب ہے کہ جب ہم شروع کرتے ہیں اپنا نیا سال تو وہ غم سے شروع ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ تھی کہ معاذ اللہ حسین نے ماہ حرام مخاطب چار کو ذیقا حق اب کے جا انتظار کر لیا ہوتا اور اس ماہ حرام کا احترام باقی رکھا ہوتا، معاذ اللہ احترام نہ باقی رکھا اور جنگ کر لی، اور ہمارا جو نیا سال شروع ہوا ان نادانوں جنگ کی ہے، نہیں کیے، کیا ہے یزید نے جو لانے کہنا ہی غلط، عقل تعلق ہو، ہر عقل یہ کہتی ہے کہ اگر وقت پڑ جائے دفاع ہوا ہے، ذہن میں عیسائی کیا میرے خاص مائک کی آواز کچھ کم کر دی گئی ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ عیسائی کا معیار کیا ہے؟ جناب عیسیٰ کی ولادت، یہی ہے نا؟ عیسائی کا سال جناب عیسیٰ کی ولادت سے شروع ہوتا ہے، وہ کہتا ہے 25 دسمبر کو ولادت ہوئی، نیا سال شروع ہو گیا جنوری سے، اس کا عیسوی کہلایا، یعنی عیسیٰ کی ولادت۔ ہندو بھی اپنا سال خوشی شروع کرتا ہے، اپنا مذہب رکھتا ہے، مجوسی زرتشت بھی خوشی شروع کرتا ہے، کیا کہتا ہے کہ فروردین پہلا مہینہ ہے خوشی کا، 21 مارچ سے نیا سال شروع ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نیا سال ہے فروردین، اردو بھیش خرداد تیر مرداد شہریور آذر مہر آبان، یہ مہینے ہیں ایران کے، تو مجوسی کو 12 مہینہ شروع ہوتا ہے نیا سال فروردین سے، کب کہ جب 21 مارچ جب نئے پودے نکلتے ہیں، گھاس نکلتی ہے اور سرسبز بہار آتی ہے،
تو یہ ان کا شروع ہوتا ہے. تو ہر مذہب ہر قوم نے اپنا سال جو شروع کیا وہ خوشی شروع کیا, کبھی پودوں کو دیکھ کر, کبھی عیسیٰ کی ولادت. مسلمان نے کیا کیا؟ لمحہ فکر عزیزو, یہ مسلمان نے کیا کیا؟ آپ کہتے ہیں امام حسین نے, نہیں, امام حسین نے دفاع کیا پہلی بات. مگر آپ بتائیں, پہلا سوال آپ سے یہ ہے, توجہ چاہتا ہوں, آپ اس ملک میں رہتے ہیں, مجھے زیادہ گفتگو کرنے کا حق نہیں ہے, بس اشاروں میں گفتگو کر رہا ہوں, کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ قوم ایسی ہے جس نے ہمارا نیا سال خراب کر دیا, یہ سال شروع کرتے اگر خوشی سے بہتر ہوتا, ہمارا سال غم سے شروع ہوتا ہے, تو فرض کر لیں, فرض محال ہے, فرض کر لیں کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے, تو آپ نے غلطی کیوں شروع کر دی ہے؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں, اس ملک میں رہتے ہیں آپ نے غلطی کیوں شروع کر دی؟ ہم عشرہ کرتے تھے, آپ نے بھی عشرہ شروع کر دیا. اگر ہم غلطی پر تھے, ہمارا کام صحیح نہیں تھا, تو آپ کو غلطی نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں, شاید میری بات واضح ہو. اگر ہم کمی کر رہے تھے, ہم میں عیب تھا, ہم میں نقص ہے, تو نقص آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہیں نہ لگی, اب یہی چلتے ہیں لے کر. آپ نے بھی اپنا سال نیا شروع کیا, عشرہ شروع کر دیا. یاد رکھیں, عشروں پہ عشرہ کرتے جائیں, حق پر مرنے والے کا غم اور ہوتا ہے. نہیں عزیزو, حق پر مرنے والے کا غم 14 صدیاں نہیں, قیامت کے بعد ہوتا رہے گا. اور حق نما بنا کر لے آنا سالوں میں, ایک سال نہیں چلنے والا ہے. تو ہم نے خطا کی, آپ نے کیوں خطا کی ایسی؟ ہم نے ایسی خطا کی, آپ کو نہیں کرنا چاہیے خطا, آپ نے بھی عشرہ شروع کر دیا. دوسرے یہ کہ واقعاً اپنے بچوں کو تعلیم دیں کہ ہمارا سال کس سے شروع ہوتا ہے. نہیں, محرم تو مہینہ ہے, سال کس سے شروع ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیا پیغمبر خالی ہجرت کیے تھے؟ وجہ کیا بنی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزو, یہ شبہ میں پیش کر رہا ہوں. وجہ کیا بنی کہ اسلام کا سال ہجری شروع ہو رہا ہے اور محرم شروع ہو رہا ہے؟ ان کا جنوری سے, ان کا فروردین سے, ان کا عیسیٰ کی ولادت, ان کا معیار بنایا. تو مسلمان کا معیار ہجری کیوں بنا اور محرم کیوں بنا؟ پیغمبر کی ولادت, اکثر تاریخ نے لکھا ہے پیغمبر کی ولادت کے بعد یہ مشکل پیش آئی. بعض نے لکھا ابو موسیٰ اشعری کو مشکل پیش آئی سکے کے اوپر مصر میں. ٹیم بیٹھی کہ کوئی نیا مسلمانوں کا سال بنایا جائے. کیوں؟ اب تک عام الفیل چل رہا تھا, اب تک عام الفیل تھا. عام الفیل کہتے ہیں کب؟ جب ابرہا خانہ خدا پر حملہ کرنے آیا تھا, ہاتھی کا لشکر لے کر, فیل کا لشکر لے کر. یہ کب ہوا ہے؟ پیغمبر اسلام کی ولادت سے 1 ماہ قبل. پیغمبر اسلام کی ولادت سے 1 ماہ قبل ابرہا کا یہ حادثہ ہوا ہے. لہذا پیغمبر کی ولادت میں کیا لکھتے ہیں آپ؟ 1 عام الفیل. یعنی پیغمبر جس سال ولادت ہوئی اس سال یہ حادثہ. اور یہ مزاج عرب تھا کہ جو حادثہ جس سال ہوتا تھا وہ سال اسی حادثے سے منسوب ہو جاتا تھا. اگر ہاتھیوں کا لشکر حملہ کرنے آیا تو عام الفیل کہلایا. ہر ایک سال حادثے سے منسوب ہوتا تھا وہ. تو وہ سال پورا چلا پیغمبر کے مکے میں رہنے تک, عام الفیل کہلایا. 1 عام الفیل ولادت ہے کس کی؟ پیغمبر کی. مولا کائنات کی ولادت بھی عام الفیل میں. یہ سب عام الفیل ہے. ابھی عام الفیل کا سال چل رہا تھا. بعد پیغمبر یہ مشکل پیش آئی ان کو کہ بھائی ہمارا بھی کوئی سال ہونا چاہیے, ہمارا بھی کوئی نیا سال شروع ہو, مہینہ بھی ہو, سال بھی ہو. تو ان کا عیسائی کا تو معیار عیسیٰ ہے, ولادت ان کی ہے, یہ اہل کتاب ہیں. تو ہم بھی اپنا کوئی معیار جو بنائیں گے دین کا وہ پیغمبر کو بنائیں گے. ہم بھی مسلمان ہیں تو انہوں نے عیسیٰ کو لیا, ہم اپنے پیغمبر کو لیں گے. اس پہ اتفاق ہو گیا مسلمانوں کا. جو ٹیم بیٹھی ان کی کہا اس پہ لیتے ہیں پیغمبر کی زندگی کو. پیغمبر کی زندگی کا 4 محور ہے. توجہ چاہتا ہوں, پیغمبر کی زندگی کا 4 محور ہے. ولادت, بعثت, ہجرت, رحلت. یہی ہے نا پیغمبر کی. توجہ چاہتا ہوں, پیغمبر کی زندگی کے 4 محور ہے. ولادت, بعثت, ہجرت, رحلت. مسلمانوں نے کہا کہ بعثت کو ولادت کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں جس سال پیغمبر پیدا ہوئے ولادت ہوئی, میلادی سال لیتے ہیں پیغمبر کا. مگر پھر اختلاف ہوا. کچھ نے کہا نہیں, یہ انوشیروان ایران کا بادشاہ, اس کے عروج کا دور تھا, اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی ولادت میں اختلاف ہے تاریخ میں, لہذا اس کو چھوڑ دو.
اس سے گزر گئے کہ آپ ولادت کو معیار نہیں بناتے. اب 3 بچے، بعثت، ہجرت اور رحلت. اکثر نے کہا کہ بعثت کو بنایا جائے کہ اس وقت شوکت اسلام ہے، قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ مکے میں لگا ہے، مشرک کو شکست ہوئی ہے. تو ہم کہتے ہیں پیغمبر جس سال مبعوث برسالت ہوئے وہ ہمارا نیا سال ہے، اسلام کا سال بنے گا اور اسی مہینے کو ہم اپنا نیا سال بنائیں گے. اکثر مخالف ہو گئے. توجہ چاہتے ہیں ہوا کیا یہ واقعہ؟ اکثر مخالف ہو گئے. اس کو نہ بنانا، کہا بعثت کو نہ بنانا نیا سال. کہا کیوں؟ اکثر نے کہا اگر ہم نے بعثت کو اپنے سال کا، اسلام کا سال بنا دیا، معیار بنا دیا، تو یاد رکھنا جب بعثت سے سال شروع ہوگا ہم کو اپنا کفر یاد آئے گا. میں توجہ چاہتا ہوں. جب بعثت کا سال شروع ہوگا تو ہمیں اپنا، ہم اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں تھے. یہ بڑے بڑے وہ تھے جو سب کافر تھے. انہوں نے کہا جب اسلام کا سال شروع ہوگا تو ہمیں اپنا کفر یاد آئے گا. ہم تو بت پرست تھے، ہم تو چاندنی کے مسلمان ہوئے ہیں، تو ہمیں ولادت پہ انکار تو اپنا آئے گا. بڑوں کو چھوٹوں کو نہیں. یہ جو بڑے بڑے بیٹھے مسلمان سب تو نہیں آئے تھے نا، بڑے بے دگج لوگ بیٹھے تھے. کہا اگر لے لیا بعثت کو تو اپنا کفر یاد آئے گا، اور جب ہر سال شروع ہوگا تو غم ہی ہوگا. توجہ چاہتا ہوں، یہ غم سے فرار کرنے والے خدا سے لڑنا چاہتے تھے. کہا جب نیا سال شروع ہوگا بعثت سے تو اپنا کفر یاد آئے گا، کفر یاد آئے گا تو دل میں غم آئے گا، پریشانی ہوگی. اس سے بھی انکار کر دیا. ولادت سے انکار، بعثت سے انکار. اب بچا 2، ہجرت اور رحلت. کچھ نے کہا رحلت کو لیتے ہیں کہ پیغمبر جس سال رحلت کر رہے ہیں اس سال سے نیا سال اسلام کا رکھتے ہیں رحلت کے نام سے. سب نے کہا نہیں یہ بھی صحیح نہیں، اس لیے اس کا نام عام الحزن ہو جائے گا، غم کا سال. ہر جگہ غم ہے. ان کا اگر عام الحزن بن گیا، پیغمبر کی رحلت کو لے لیا ہم نے معیار، تو عام الحزن کہلائے گا. ہمارا اسلام کا نیا سال شروع ہوگا غم سے، پیغمبر کی وفات سے. یہ بھی صحیح نہیں. ولادت سے انکار، بعثت میں کفر یاد آیا، رحلت میں حزن. اب بچا کیا؟ تو اب بچا ہجرت. یہ مجبوری کا نام ہے. ہجرت مجبوری کا نام ہے. اب کہا بھائی ایک ہی بچا، جب ولادت نہیں، بعثت نہیں، رحلت نہیں، تو ہجرت بچی. ہجرت کو اسلام کا نیا سال بنایا جائے. معیار اسلام جو ہوگا وہ ہجرت پیغمبر ہے. حالانکہ ان بے عقلوں کو یہ نہیں یاد ہے ہجرت میں بھی اہل بیت ہی ہیں. نہ بستر پہ وہ سوتے، نہ پیغمبر ہجرت کرتے. جہاں سے فرار کرو ہے تو اہل بیت ہی. کہا ہجرت کو بناتے ہیں. ہجرت میں کیا ہوا؟ کہا اسلام بلند ہوا، مکے سے رسول آیا، مدینے میں حکومت قائم ہوئی، پیغمبر کی جان بچی، اسلام کا نقارہ بجا، اسلام پروان چڑھا، حکومت کا قیام ہوا، لشکر اسلام آیا، اسلحے آئے، اسلام پروان چڑھ کے بلند ہو گیا. لہٰذا اب اسلام کا جو ہوگا اتفاق ہو گیا کہ اب اسلام تو جو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اسلام کا سال ہجری ہوگا. نہ ولادت، نہ بعثت، نہ رحلت. مسلمان اپنا سال شروع کرتا ہجری سے. شروع ہو گیا. مسئلہ آ گیا مہینے کے اوپر کہ مہینہ کون سا بنے گا. 12 مہینے ہوتے ہیں. تو کہا گیا وہی مہینہ جب پیغمبر نے ہجرت کی ہے. وہ کب ہے؟ وہ محرم سے 2 ماہ قبل ہے. پیغمبر کی ہجرت محرم سے 2 ماہ قبل ہے. کہا گیا اس کو بنایا جائے. لوگوں کا نہیں بھائی ایسا ہے کہ 2 ماہ قبل کو ہٹا دیا جائے، ہجرت کے مہینے کو ہٹا دو، بلکہ محرم کو بناؤ، بلکہ محرم کو نیا سال کا مہینہ بنایا جائے. نیا مہینہ اس سے شروع ہوگا سال. وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ ہم حج کرنے جاتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، ہم حج کرنے جاتے ہیں. حج کرنے سے پہلے گناہ بھی کرتے ہیں، برائیاں کرتے رہتے ہیں. اس میں اگر نیا سال شروع ہوگا برائی رہے گی ہمارے پاس. مگر جب ذی الحجہ ختم ہوگا، 10 ذی الحجہ پورا ہو جائے گا تو ہم پلٹ کر آئیں گے. آنے میں 20 دن لگ جائے گا مدینے یہاں آتے ہوئے. پیدل کا راستہ تھا، خچر کا راستہ، گھوڑوں کا راستہ تھا، اونٹوں کا راستہ تھا. تو ہم 20 دن بعد واپس آئیں گے. تو اب جب مکے سے واپس آئیں گے تو تر و تازہ ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے، پاک ہوں گے، گناہوں سے صاف ہوں گے. بالکل ایک بالٹی سرف ڈال کر پانی میں کپڑا ڈال دیا، سفید کپڑا نکال لیا، داغ نہیں ہوگا. اب حج کر کے جب آئیں گے تو بالکل صاف ہوں گے. اب صاف مسلمان حج سے پلٹا ہوا جب ہوگا، اب جو نیا سال شروع کرے گا تو بغیر گناہ کا ہوگا. لہذا محرم کو ہجری سال ہوگا، محرم
مہینہ ہوگا، یہ طے پا گیا. اور یہاں سے اسلام کا ہجری سال محرم سے شروع ہوا. مگر خدا جو چاہے وہ کرتا ہے. تم کتنا غم سے بھاگو گے؟ اللہ نے کہا اسلام بچے گا ہی محرم سے، اسلام بچے گا حسین سے، غم سے شروع ہوگا. ہم الحزن تھے، اپنے کفر کو سے یاد کر رہے تھے، مگر ہم محرم سے آغاز کر کے بتائیں گے جس نے اسلام کو بچایا اس سے مہینہ شروع ہوتا ہے. تو یہ پورا تاریخ ہے اس کی، سال ہجری اور محرم مہینے کی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. قرآن کریم سورہ اسراء آیت نمبر غالباً 70 میں اعلان کر رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو مکرم بنا کر پیدا کیا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس کو خشکی اور دریاؤں پر مسلط کر دیا اور اس کو پاکیزہ رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور کچھ کو ہم نے سب پر فضیلت دے دی. گفتگو کل تمہیدی طور پر اس پر ہوئی کہ کرامت کے تعلق ذات سے ہے انسان کے. جو بھی انسان ہو کر دنیا میں پیدا ہوگا وہ مکرم ہے، چاہے کافر کا بچہ ہو، چاہے مسلمان کا بچہ ہو، چاہے عیسائی کا، چاہے یہودی کا، کسی بھی. اگر انسان کا بچہ ہے تو مکرم ہے، وہ مکرم ہوتا ہے. جب تک بالغ نہیں ہوتا تب تک وہ مکرم ہے. نہ دنیا کی کوئی عدالت اس پہ جرم عائد کر سکتی ہے، نہ کوئی معاشرہ اس کو خطا کار کہہ سکتا ہے. بچہ معصوم ہوتا ہے. یہ اللہ کی کرامت ہے. فضلناہم، میں فضیلت دے دوں گا، کرامت سب کو دوں گا. جو بھی انسان ہوگا اسے کرامت دوں گا، مگر فضیلت اس کو دوں گا جو کرامت کو بچا سکا. میں توجہ چاہتا ہوں، فضیلت اسے دوں گا کو بچا لے جائے گا. ہم کرامت بچا سکتے ہیں؟ کرامت بچانا آسان ہے؟ کرامت یعنی جس طرح اللہ نے بھیجا اسی طرح چلو، کتاب و سنت اور رسول امام کی رہبری میں آگے بڑھ جاؤ. اور جتنا جتنا انسان گناہ کی طرف گیا اتنا کرامت اس کی جاتی گئی. تو بھیجا کیسے اللہ نے؟ میں توجہ چاہتا ہوں، شاید میری بات واضح ہو جائے. بھیجا کیسے اللہ نے؟ لقد کرمنا. آمد انسان کی کیسی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں انسان ہو کیا گیا. آمد انسان کی صنعت کے ساتھ ہے. آمد لقد کرمنا بنی آدم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ تبارک اللہ احسن الخالقین. یہ انسان کی آمد ہے. انسان کی آمد لقد کرمنا کی صنعت کے ساتھ ہے. تاج اللہ کرامت کا پہنا رہا ہے انسان کو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کی صنعت دے رہا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہہ رہا ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین کہہ رہا ہے. یہ آمد ہے انسان کی. اور بازگشت، میں توجہ چاہتا ہوں، آیا سارے انسان جو دنیا میں آئے کرامت کا تاج ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین کا تاج ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے. یہ آمد ہوئی، مگر جب بازگشت ہوئی والعصر ان الانسان لفی خسر. میں توجہ چاہتا ہوں انسان کو پہچانے. آمد تو ہوئی کرامت کے ساتھ، سب تاج پہن کے کرامت کا آئے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بن کر آئے. تبارک اللہ احسن الخالقین. خدا مباحت کر رہا ہے پیدا کرنے کے بعد، خلق کرنے کے بعد. مگر جب بازگشت ہوئی آواز آئی والعصر ان الانسان لفی خسر. اب جو بازگشت ہوئی تو اکثریت خسارے میں. آئے تھے سب کرامت لے کر، جا رہی ہے اکثریت خسارے کے ساتھ. توجہ چاہتا ہوں، یہ بیچ میں کیا ہو گیا؟ آئے تھے کرامت کے ساتھ سب، جو بھی انسان تھا، اب پلٹا تو خسارے کے ساتھ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کچھ ہی بچے، ورنہ آئے سب تھے کرامت لے کر اور پلٹے خسارے کے ساتھ. یہ ہوا کیا کہ سب کو کرامت دیا، اکثریت دنیا میں جا کے کرامت کھو بیٹھی، اکثر خسارے میں چلے گئے. یہ خسارے میں جانے والا انسان کچھ کیا، اکثر خسارے میں چلے گئے. پروردگار تو نے انسان کو بنایا ہے، یقیناً تیری قدرت میں عیب نہیں ہے، نقص نہیں ہے، تو حکیم ہے. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی تعریف میں فلسفی لحاظ سے اگر عقلی لحاظ سے جائیں تو انسان وہی ہے جو یا مؤثر ہو یا متاثر. انسان اسے کہتے ہیں نا جو یا مؤثر ہوگا یا متاثر ہوگا، جو اثر پذیر ہو یا اثر گزار ہو، یا اثر لے رہا ہو یا اثر
دے رہا ہو اسے انسان کہتے ہیں. پوری گفتگو اثر کے اوپر ہوئی کہ مؤثر و متاثر ہوتا ہے. یعنی اثر انسان کے اندر اپنے وجود کا تب ہے، موجودیت کا، جب وہ اپنا اثر کیسا دکھائے؟ اپنے منشأ اثر کے مطابق. توجہ چاہتا ہوں، انسان اثر دکھائے منشأ اثر کے مطابق. پانی ایک وجود رکھتا ہے، اس کی موجودیت کے ثابت ہونے کے لیے اثر دکھانا پڑتا ہے. اثر کیا ہے اس کا؟ پیاس کو بجھانا. اس کا منشأ اثر کہتا ہے کہ تم پانی کو کہ پیاس بجھاؤ، یہ اس کا اثر ہے جو منشأ اثر کے مطابق ہے. پانی سے دیوار نہیں بنتی، مٹی دیوار بنا دے گی، اس سے ہی توقع لگائی جائے گی. اس سے ہٹ کر کہا جائے پیاس بجھاؤ تو مٹی پیاس. تو ہر وجود اپنی موجودیت میں اثر دکھاتا ہے مگر اپنے منشأ اثر کے مطابق. انسان کا منشأ اثر کون ہے؟ انسان کا منشأ اثر کون ہے؟ خدا ہے نا. انی جعل فی الارض خلیفہ. منشأ اثر خدا ہے اور 3 سند دے رہا ہے خلقت کے موقع پر. خلقت بیدی، اپنے ہاتھ سے بنایا انسان کو میں نے. ہوا کیا کہ نفخت فیہ من روحی، اپنی روح ڈال دی. منشأ اثر دیکھیں انسان کا، انسان کو کرنا چاہیے کیا اور کر کیا رہا ہے انسان. منشأ اثر یہ روح ڈال دی میں نے، نفخت فیہ من روحی. دوسرا کمال کیا ہے؟ فقعوا لہ ساجدین، سب کے سب سجدہ کر گئے. اللہ کی روح اس کے اندر، ملائکہ کا سجدہ اس کے لیے. وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے تمام اسماء کی تعلیم بھی دے دی. تو انسان جس کمال سے آ رہا ہے اس کا منشأ اثر یہ ہے کہ اس میں روح الہی ہے، علم اللہ نے اس کو تعلیم، ملائکہ نے تعلیم دی، اس کو علم دیا اللہ نے، ملائکہ نے سجدہ کیا اس کو. تو اس کا منشأ اثر جب یہ ہے تو اس کا اثر کیسا ہونا چاہیے؟ توجہ چاہتا ہوں. اس کا منشأ اثر اپنا اثر دکھائے منشأ اثر کے مطابق. انسان کیا کر رہا ہے؟ خوریزی، فساد، فراڈ، چوری، یہ کیا ہے؟ کیا یہ اس کے مطابق کر رہا ہے؟ نہیں. اکثریت چلی گئی خسارے میں. نہیں ایسا شاید میری بات واضح ہو. اکثریت چلی گئی خسارے میں. کیوں گئی؟ اس لیے کہ منشأ اثر کے مطابق نہ رہی. جب منشأ اثر کے مطابق نہ رہی تو اس کے ہاتھ سے کرامت چلی گئی. کرامت چلی گئی، والعصر ان الانسان لفی خسر. اور کرامت جانے کے بعد انجام کیا ہوگا اس کا؟ جہنم میں ڈال دوں گا. کیا تم اللہ تو نے جہنم میں بنایا تھا انسان کو؟ نہیں. تو ڈال کیوں رہا ہے؟ کہا یہ جو عہدہ دیا تھا اسے بچا نہ سکا، جو کرامت کا عہدہ انسان کو دیا اسے نبھا نہ سکا. تو پروردگار اس ایک جملہ آپ کے سماعت کے حوالے، فضیلت کے حوالے سے، کہ پروردگار اس معاشرے میں آج کے خاص کر میڈیا کے دور میں، انٹرنیٹ کے دور میں، گناہوں کے حصار میں انسان رہ رہا ہے، کیسے کرامت کو بچائے گا؟ اور جیسے بچاؤ گے ویسے میں فضیلت دوں گا. تو 100% کو بچا لے گا؟ انبیاء کو مشکل آ گئی، ترک اولا ہو گیا. ولو ترک اولا ہی صحیح، اگر ایک ترک اولا ہو جائے تو وہ کرامت نہ رہی جو اللہ نے دی تھی. اگر ترک اولا بھی ہو جائے تو وہ کرامت جو اللہ نے عطا کی ہے وہ تو نہ رہی، کچھ تو کم ہو گئی. یعنی 100% جو کرامت دے کر پیدا کر رہا ہے اسے بچا لے جائے تو فضیلت مکمل مل جائے گی. جتنا بچاؤ اتنا دوں گا. اس معاشرے میں، اس دنیا میں گناہوں میں آنے کے بعد جسم رکھنے والا انسان کیسے ممکن جیسے دیا ویسے بچا لے جائے؟ انبیاء ترک علم چلے گئے، کچھ نہ کچھ کمی ہو گئی تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو کوئی ایسا بھی ہے دنیا میں، توجہ چاہتا ہوں، کوئی ایسا بھی ہے دنیا میں جیسی کرامت بھی انسان بنا کر پیدا کیا ویسے بچا لے گیا ہو تاکہ ساری فضیلت مل جائے اس کو؟ ہے ایسے کوئی کہ جیسے بنا کر پیدا کیا تو نے ویسے ہی کرامت کو بچا لے گیا ہو 100% تو ساری فضیلت اس کے گھر میں آ جائے؟ ہے کوئی؟ کہاں ہے؟ ایک گھرانہ ہے. توجہ چاہتا ہوں. ہاں ایک گھرانہ ہے، جیسے بنا کر پیدا کیا ویسے بچا لے گیا. اس کو اور بھی دوں گا کہ لاج بچا لے گیا کرامت کی. وہ کون ہے؟ اگر رسول کی بات ہوتی تو مسلمان تو رسول کو مانتا تھا، پہ اللہ نے کہا نہیں، رسول کو سب مانیں گے. مگر ایک ذات ہے جس کا عالم اسلام نے فیصلہ کیا ہے کہ جیسی کرامت لے کر آیا ویسی بچا لے گیا تو ساری فضیلت کو مل گئی. وہ کون ہے؟ مسلمان. انبیاء کی فہرست میں آتا ہے، کہتا ہے علیہ السلام. ماں بعد انبیاء کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہ یا عنہا.
مگر ایک ذات پر آ کے اتفاق رکھتا ہے. جب علی کا نام آتا ہے تو کہتا ہے کرم اللہ وجہہ، یہ وہ کرامت کا چہرہ ہے، جیسے لے کر آیا تھا ویسے بچا لے گیا. اب جو بچا لے گیا جس کے پڑھے محمد دے دوں گا. قرآن نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اکثر انسان اکثر جہنم میں تو بنایا کہ پروردگار تو کہہ رہا ہے ایسے وہ کرامت دے کے بھیجا تھا میں نے. یہ کیا ہو گیا کہ سب آئے کرامت کے ساتھ، اکثریت جا رہی ہے خسارے کے ساتھ، اور تو کہہ رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اکثر کو جہنم میں ڈال دوں گا. کیوں؟ کہ اس کے اندر 3 کمیاں تھیں. یہ توجہ چاہتا ہوں. اس کے اندر 3 کمیاں تھیں. یہ عدد بڑا خراب ہوتا ہے. اس میں 3 کمیاں تھیں. یہ 3 کمیوں کے بنا پر جہنم میں جا رہا ہے. اسی آیت نے اعلان کیا. وہ کیا ہے؟ کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اکثر کو ڈال دوں گا جہنم میں، انسان جنات. کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کے پاس دل تھا، تفقہ کی طاقت نہ تھی. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کے پاس آنکھیں تھیں مگر حق کو دیکھنے کی طاقت نہ تھی. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ان کے پاس کان تھے مگر حق کو سننے کی طاقت نہ تھی. یہ توجہ چاہتا ہوں. جب یہ نہ رہی ہو کیا گیا؟ کہ کالانعام، یہ سب کے سب چوپائے ہیں. بل ہم ازل، اس سے بھی بدتر ہیں. نہیں توجہ چاہتے ہو، یعنی انسان کرامت لے کر آیا تھا، لقد کرمنا کہہ رہا ہے، مگر یہی انسان دنیا میں جو کرامت کھو بیٹھتا ہے. آواز دی قرآن نے لہم قلوب لا یفقہون بہا. دل تھے، تفقہ کی طاقت نہ تھی. ولہم اعین لا یبصرون بہا. ان کی آنکھیں تھیں مگر حق کو دیکھنے کی طاقت نہ تھی. ان کے پاس کان تھے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ان کے پاس کان تھے، حق کو سننے کی طاقت نہ تھی. کان چاہیے حق کو سننے کے لیے. نہیں توجہ چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے مردہ سن لے، نہیں عزیزو، ہو سکتا ہے مردہ حق کی آواز کو سن لے، زندہ نہ سنے. مولا کائنات کہتے ہیں ذالک میت الاحیاء. جو دیکھ رہے سب زندہ لاشیں ٹہل رہی ہیں، ان میں حق کو سننے کی طاقت نہیں ہے، حق کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، حق کو سمجھنے کی طاقت نہیں ہے. یہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ہے. اگر حق کو سننے کی طاقت ہو تو مردہ بھی ہوگا تو سن لے گا. اور حق کو سننے کی طاقت نہ ہو، نہیں. جملہ حوالے کروں گا آپ کو، کہتا چلوں موقع آ گیا ہے. سورہ توحید الموتیٰ پڑھے گا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، پورا گفتگو ہوئی. اللہ نے کیا کہا؟ اور ہم تو امین. کیا ابراہیم تمہارا ایمان نہیں ہے؟ کہا ایمان تو ہے. پھر سوال کیوں کر رہے ہو؟ اے ابراہیم اگر تمہیں یقین ہے، ایمان ہے، کیوں سوال کر رہے ہو کہ مردوں کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ تو ابراہیم نے جواب دیا کیا؟ لیطمئن، ہے توجہ چاہتا ہوں، لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل، یعنی ایمان الگ ہے، یقین ہے. ارشاد میں یہ بھی ہے. یقین پہ آنا لوگ ذبح کرے آذان بہا. کان زندہ ہو مگر حق کو سن کر وہ ہے ہوتا ہے. ابراہیم جاؤ پرندوں، پورا واقعہ جانتے ہیں، قرآن نقل کر رہا ہے سورہ بقرہ میں. ذبح کیا، یہ کیا، وہ کیا. کہا آپ جاؤ ان کو آواز دو. ان کو مردہ حیوان نہیں تو کہیں کرنے کے بعد اور جب تم بلاؤ گے تو یہ دوڑتے ہوئے نہیں. توجہ چاہتا ہوں، اگر جب تم بلاؤ گے تو حکم خدا سے یہ دوڑ. اور جب ابراہیم نے ان مذہبیہ پرندوں کو جو ٹکڑوں بکھرے ہوئے تھے پہاڑ کے اوپر، ابراہیم سارے جمع ہو گئے ابراہیم کے پاس. توجہ چاہتا ہوں آگے، اگر طاقت کی
50 नबी रहता है। تو हक के सुनने की ताकत होनी चाहिए। कुरान का 3 कमियां हैं, उलाइका कल अनाम, ये मजल अक्सर की हैवान दुनिया की से बदतर और सारे हैवान अक्सर से बेहतर। मंतिक ये नजरिया वक्त नहीं है क्यों खराब है, हैवान क्यों बेहतर हो गया। सारे इंसान से कितना सूरह इंसान के नाम कुरान में आया है? एक सूरह इंसान ले लें, बकिया मासूमीन है ना, यह बहुत ही मुकद्दस लोग, उनके नाम सूरह है। नाम कितना सूरह? हमारे आपके नाम आया हैवान के नाम? सबसे बड़ा सूरह बकरा हो हैवान के नाम। सबसे छोटी मखलूक कौन सी है? चींटी, सूरह नमल आ गया। शहद की मक्खी, सूरह नहल आ गया। मखलूक शहद क्या कहते हैं आपकी मकड़ी, सूरह अनकबूत आ गया। फील, बहुत बड़ी हाथी। ये क्या हो गया? हैवान के नाम इतने सूरह नहीं। तवज्जो चाहता हूं, इंसान हैवान के नाम इतने सूरह, इंसान के नाम कम क्यों? आवाज कुदरत आई, जैसे बनाकर भेजा वैसे आ गए। नहीं ये आ जाता हूं, उन्हें जैसे बनाकर भेजा वो खता नहीं करते, मगर तुमने सबको भेजा। पलटे अक्सर खसारे के साथ, खसारे वालों के लिए अक्सरियत नहीं मिलती। तुम खसारे में हो तो जब घाटे में चला गया इंसान तो बदतर हो गया। तो इंसान है कौन? ये तवज्जो चाहता हूं। ये जो आज फसाद हो रहा है दुनिया में, ये जो हो रहा है, खुरेजी हो रही है, ये कौन कर रहा है? हैवान। इंसान की बर्बरियत पे हैवान गिरिया कर रहा है। नहीं तो करबला भी गवाह है, हैवान ने गिरिया किया इंसान की बर्बरियत पे। तो हैवान होता रहा जैसे मलाइका, ये इंसान है। तो मुआशरे में जो मुश्किल कहां से आई? हैवान ले आए। आसमान की मुश्किल बाकी रहेगा इंसान के जरिए, खराब होगा इंसान के जरिए। इंसान जब खुरेजी पर आ गया बस आ जाता। इंसान अगर बुलंद भी हो सकते हो, पस्त भी हो जाओगे। बुलंद होगे वहां तक जाओगे, पस्त होगे तो उलाइका कल अनाम बल हुम अजल, हैवान से बदतर हो गया इंसान। तो अब इंसान है बताएं हो गई। मैं चाहता हूं इलाही है। जलवा है ना इंसान। सारी मखलूक दुनिया में जिसको अल्लाह ने खल्क किया सब जलवा इलाही है। हर एक खिलकत के तनासुब के लिहाज से गुलाब का फूल खिलता है तो इंसान की जबान से क्या निकलेगा? सुभान अल्लाह। यानी क्या? यानी ये जलवा इलाही है। देखने के बाद वो अपने वजह से उतना जलवा दिखा रहा है। खलाकियत का अल्लाह के अच्छा लगता है। चिड़ियाँ चहचहाती हैं, सुभान अल्लाह। हर एक मखलूक अल्लाह की अपनी खिलकत के एतबार से जलवा इलाही दिखा रही हैं। ज़ुहूर अल्लाह के जलवा कब हो रहा है? सबसे बड़ी मखलूक कौन है? तो अल्लाह का जलवा इससे आना चाहिए। फिर मैं तवज्जो चाहता हूँ, खालिक का जलवा इससे आना चाहिए। यहां तो खुरेजी हो रही है, इनको मारो, उनको काटो, उनको उड़ाओ। ये क्या हो गया? ये जलवा अल्लाह है, तो जलवा इब्लीस है, ये शैतान का काम है। तो इंसान कहां चला गया? इंसान को रहमत देके पैदा किया था और काम उसका शनो वाला हो रहा। तो कुछ रहमत बचाने वाले, परवरदिगार तू जलवा अपना दिखा दे। जब छोटी सी मखलूक के हिसाब से अजीम मखलूक तो इंसान है, तो तेरा जलवा जो अजीम उसको इसके जरिए दिखा दे तो कैसे देखेगा? यहां पर मौला कायनात वजाहत करते हैं। सो तवज्जो चाहता हूं। इरशाद फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल मुतजल्ली लिखल्क़िही बिखल्क़िही। मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल मुतजल्ली लिखल्क़िही बिखल्क़िही। हम तो इस खुदा की
جس کا جلوہ سامنے آیا. توجہ چاہتا ہوں, حمد اس خدا کی جس کا جلوہ آیا بعض مخلوق کے ذریعے ساری مخلوق کے لیے. یہ توجہ چاہتا ہوں. بعض مخلوق بخلق ہی, بعض بائے تبیز ہے یہاں پر, بعض کے لیے استعانہ ہے, یعنی بعض مخلوق کے ذریعے اللہ نے ساری مخلوق پہ اپنا جلوہ دکھایا. تو بعض مخلوق کون ہے؟ وہ بعض مخلوق کون ہے؟ جہاں کرامت بھی محفوظ ہو, جہاں پر فضیلتیں بھی موجود ہوں, اور جہاں پہ ظاہر جلوہ دکھانا ہے. آسان بات نہیں ہے جلوہ دکھانا. میں ایک جملہ آپ عرض کرتا چلوں, بہت عظیم شاعر اسلام آباد کے ہوں, اچھی آواز بھی ہو, اچھا کلام بھی, اچھی فکر بھی ہو, کسی سے کہہ دیں کہ میں نہیں آ سکتا, آپ لاہور چلے جائیں, میرا کلام آپ پڑھ دیجئے گا. یہ بنانے والا کیا سوچے گا جس کو بنائے گا کہ جس کو ہم بھیج رہے ہیں یہ ہماری عکاسی کرے گا, وہاں پر ہمارے جلوے کو دکھائے گا, تو اس میں کوشش کرے گا سارے میرے کمالات ہوں, آواز بھی اچھی ہو, ترنم بھی ہو, تبسم بھی ہو, آواز ہو, لب و لہجہ ہو, ادائیگی ہو, ساری چیزیں ملاحظہ کرتا ہے وہ. پھر بھی کسی کو اپنا جانشین بناتا ہے, نائب بناتا ہے. یہ جا کے وہاں پہ کلام کو پڑھ دیے, سب کا کیا کہنا, سبحان اللہ, کیا خوب ادا کیا. کلام کسی کا, توجہ چاہتا ہوں, کیا خوب نبھایا. کلام کسی کا مگر آپ نے خوب نبھایا, گرچہ آپ وہ نہیں ہیں مگر وہ جیسے بہت کام کر گئے. توجہ چاہتا ہوں, گرچہ آپ وہ نہیں ہو سکتے جو جس کا کلام ہے, جس کا کلام ہے وہ جیسے نہیں ہو سکے آپ. کلام اس کا ہے, وہ عظیم ہے, وہ بہت بڑا ہے, صاحب فکر ہے, اس کا انداز ہے, مگر اس نے جسے بنا کر بھیجا خوب نبھایا. نہیں, توجہ چاہتا ہوں, خوب نبھایا. اس کے انداز سمجھ میں آئے, اس کی باتیں سمجھ میں آئی, اس کی گفتگو سمجھ میں آئی, ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی. جس نے بکر بھیجا تو تعریف ہے بنانے والے کی جس نے تمہیں بنا کر بھیجا. توجہ ہوں, تعریف ہے اس کی جس تھا آپ نائب بن کر آئے, بہترین بن کر آئے, آپ کی بھی تعریف ہے, مگر سب سے بڑی تعریف جس نے آپ کو بنا کر جانشین بھیجا. کیا کہنا آپ کا, آپ نے اس کے جلوے خوب دکھائے, خوب نبھائے. ہوتا ہے دنیا میں نا, وہ تو کہہ رہا ہے انی جالفہ, میں اپنا جانشین. نصیبوں کو کا بھی حق کر مولا کائنات نے کہا کہ حمد خدا کی جس کی مخلوق بعض مخلوق کے ذریعے ساری مخلوق پہ اس کا. تو یہ کون ہے, جلوہ کون ہے خدا کا؟ جہاں پر خلیفہ سمجھ میں آئے, جہاں پر وہ اللہ جو کہہ رہا ہے انی عالم و مالا تعلمون, فرشتے خاموش ہو گئے, انی عالم و مالا تعلمون سمجھ میں آئے. یہ کون ہے جہاں جلوہ الہی دیکھیں, خلیفہ الہی کا جلوہ آئے, اللہ سمجھ میں آئے, صفات الہی سمجھ میں آئے. کون ہے یہ دنیا کے مسلمان تو سیدھے اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں, ڈائریکٹ خدا مل جائے گا. یہی ہو رہا ہے نا آج کل. اس نے کہا نہیں, بغیر ہمارے جلوے تو پہنچ سکتے ہم تک, پہ جلوہ ہمارا دیکھو تب خدا سمجھ میں آئے گا. اس وقت نہیں, میں کہہ رہا ہوں معرفت جو دنیا میں ہوتی ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک مادی معرفت ہوتی ہے, مادیات سے مادیات کو پہچانا. یہ سائنس پوری کیا ہے, یہ مادیاتی معرفت ہے, شناخت اور علم ہے. ایک مادی جسم ہے, مادی اسلحے ہیں, مادی افزار ہیں, وسائل ہیں جن کے ذریعے مادیات کو انکشاف کیا جا رہا ہے. سمندری گہرائی سے لے کر چرند و پرند. یہ اور بات, انسان چھوٹے سے حیوان کو پہچانتا ہے چیٹی کے بارے میں, خود اپنے آپ کو نہیں جانتا. یہ ترقی کرنے والا انسان چاند پہ پاؤں رکھ چکا ہے مگر آج بھی بت پرستی کر رہا ہے. یہ اتنی سائنس کی دعویٰ کرنے والا, اتنی انکشافات کرنے والا, کیونکہ مادیات میں گھرا ہوا ہے. یہ مادیات سے مادیات کی معرفت لیتا ہے, اس سے ہمیں کوئی کام بھی نہیں ہے. سائنس سے ترقی کر, ٹھیک ہے, اپنی جگہ پر ہے. خدا کی معرفت کیسے ملے, تو مادی ہے انسان. دوسرا راستہ کیا آتا ہے, مادیات کے ذریعے معنویات کے وجود کو سمجھا جاتا ہے. توجہ چاہتا ہوں, روحانی وجود کو سمجھنا ہے, اگر معرفت نہیں, وجود کو سمجھنا ہے, معنوی وجود کو سمجھنا ہے, مادیات کو ذریعہ بنانا ہے, یہ بھی ایک معرفت ہے. لہذا پیغمبر اور مولا کائنات کا ارشاد بھی ہے کہ من عرفہ نفسہ فقط عرفہ, آپ تو حدیث سنے ہوئے نا, من عرفہ نفسہ فقط عرفہ, جو اپنے آپ کو پہچان لے گا وہ خدا کے وجود کو سمجھ جائے گا. معرفت نہیں ہو سکتی, خدا کی معرفت ممکن نہیں ہے.
جو اپنے وجود کو سمجھ جائے، معرفت ہو جائے، وہ خدا کے وجود کو سمجھ جائے گا. اپنی معرفت کے ذریعے خدا کا وجود سمجھ میں آتا ہے. ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں، بہتر جانتے ہیں. دماغ کا آپریشن کر لیں، میں توجہ چاہتا ہوں. دماغ کا آپریشن کریں، ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کہ بتائیں جو آپریشن کیا آپ نے، ایک آدھ رگیں باہر نکال دی وہاں سے، ادھر کی ادھر رکھ دی، کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ یہی کہیں گے نا کہ جو جہاں تھی وہیں. میں توجہ چاہتا ہوں. اپنے وجود سے خدا کے وجود کو سمجھو. ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے ترمیم و تصحیح کی ہے. جو جہاں تھا اسی کو صحیح کر دیا. ادھر کی ادھر نہیں کر سکتے، نکال کے باہر کیوں نہیں کرتے؟ کہاں نکالیں گے مر جائے گا. تو یہی سمجھ جاتے کوئی بنانے والا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں. یہی سمجھ جاتا ہے ڈاکٹر کہ کوئی بنانے والا ہے، کہ جس نے ایسا وجود دیا ہے کہ اگر ذرا سے اس میں کوئی ادھر ادھر کر دیا مر جائے گا. آپ کا علم جو سائنس اتنا کمال دے سکتا ہے کہ آپ تصحیح کر سکتے ہیں، ترمیم کر سکتے ہیں، مگر اس کی کوئی تنقیص نہیں کر سکتے، نقص نہیں کر سکتے. اور یہی دلیل ہے کوئی بنانے والا ایسا ہے جس نے ایسا بنا دیا ہے کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا. یہ وجود خدا کی دلیل ہے. یہ بھی ایک معرفت ہے. لیکن اس معرفت مادی کے ذریعے اس مانوی وجود کو سمجھا جا سکتا ہے. اس کی معرفت میں توجہ چاہتا ہوں. یہ ایک غلطی ہوئی تھی، بقیہ گفتگو کل کروں گا میں. یہ ایک زمانے میں غلطی ہو گئی جہاں پر کوشش کیا ہوئی، مادی کے ذریعے، میں عرض کیا تھا نا کہ اللہ کا جلوہ دیکھنا ہے، مادی کے ذریعے سے مانوی کو سمجھنے کی کوشش کی گئی. مادی کے ذریعے سے مانوی اور روحانی کو سمجھا. کب؟ سورہ اعراف میں قرآن اعلان کر رہا ہے موسیٰ نے اپنی قوم میں کہنے پہ کیا کہا. موسیٰ نے اپنی قوم میں کہنے پہ کیا کہا؟ یہ دوسری قسم معرفت کی ہے. موسیٰ نے کہا رب ارینی انظر الیک. یہی تو کہہ رہے ہیں نا، ربی، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، رب ارینی انظر الیک آواز لن ترانی. یہی ہوا نا واقعہ. قوم کے کہنے، موسیٰ نے کہا پروردگار قوم کے دیکھیں گے تجھے، آواز لن ترانی. اچھا جناب موسیٰ نے احتیاط سے کام لیا ہے، ارینی انظر کہا ہے، اور دونوں عربی لفظ ہیں اور دونوں دیکھنے کے معنی میں آتے ہیں. رؤیت بھی دیکھنا ہے اور نظر بھی. موسیٰ نے کہا ارینی انظر، تو مجھے دکھا دے میں تجھے نہیں. ارینی انظر، تو مجھے دکھا میں تجھے دیکھ لوں. یہ دونوں لفظ دیکھنے کے معنی میں ہیں، مگر دونوں موسیٰ نے دو کیوں استعمال کیا؟ رؤیت وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پر جس چیز کو دیکھنا ہے وہ پہلے سے موجود ہو. اگر موجود نہ ہو تو رؤیت نہیں آتا، وہاں پر نظر آتی ہے. وہاں پر نظر خطا بھی کر جاتی ہے، ہو نہ ہو، دیکھ رہے ہیں شاید ہو شاید نہ ہو، مگر رؤیت میں شرط ہے کہ جس کو دیکھنا ہے وہ ہو، تب رؤیت صدق آئے گا. لہذا کسی ملک میں، خاص کر ہندوستان پاکستان میں، نظر ہلال کمیٹی نہیں بنی آج تک. نہیں، اس ملک رہتے ہیں نا، کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام رکھ دے نظر ہلال کمیٹی. کیوں رکھتے اس کا نام؟ دیکھتے تو آنکھوں سے ہے نا، تو رکھ دے نام اس کا نظر ہلال کمیٹی، رؤیت ہلال کمیٹی. کیوں؟ یعنی جب تک خدا نہ دکھائے گا، توجہ چاہتا ہوں، جب تک خدا چاند کو نہ دکھائے گا ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. یہاں پر نظر کا کام ہے، رؤیت کا کام ہے. جب تک نہ ہوگا دیکھ نہیں سکتے. توجہ چاہتا ہوں، اسے رؤیت کہتے ہیں. تو موسیٰ نے کہا ارینی انظر، یعنی ایک وجود کو پہلے دکھا آپ نے، اگر تو نہ دکھائے گا میں دیکھ. انظر کہا موسیٰ غلط کہہ گئے تم. انظر کس سے دیکھو گے؟ نگاہ مادی سے. نگاہ کروں گا، نگاہ مادی ہوتی ہے. کہا لن ترانی، ہرگز ممکن یہ کام ہو نہیں سکتا. کیوں؟ کہا موسیٰ کبھی مادیات سے مانویات کی معرفت نہیں ہو سکتی. توجہ چاہتا ہوں. اے موسیٰ مادیات سے مانویات کی معرفت نہیں، خدا مانوی ہے، روحانی ہے. نہیں، لفظوں کو بدل دو. موسیٰ تم نے کہا ہے میں نگاہوں سے دیکھوں گا. اے موسیٰ تمہاری نگاہ مادی ہے، یعنی تم محدود ہو. نہیں، اے موسیٰ تم محدود ہو، نگاہیں محدود ہیں، میں لامحدود ہوں. اے موسیٰ کون سی عقل کہتی ہے کہ محدود لامحدود کو لے؟ نہیں. اے موسیٰ یہ کون سی کس عقل نے کہا ہے کہ محدود سے لامحدود کو لیا جائے؟ اے موسیٰ لامحدود میں محدود آتا رہے گا، مگر محدود میں لامحدود نہیں آ سکتا. توجہ چاہتا ہوں، معرفت جلوہ ہے، محدود میں لامحدود نہیں آ سکتا. میری آنکھیں محدود، یہ حال بہت بڑا ہے نا، ہماری نگاہوں سے بظاہر بڑا ہے. یہ دیکھنے کے بعد کیا ہوگا یہ حال؟ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں حال بہت بڑا ہے. یہ آدھا اسلام آباد دیکھ کے آ جائے میری نگاہوں میں، ہے کہ نہیں ہے؟
نگاہ چھوٹی اور یہ ملک علاقہ بڑا، دیکھنے کے بعد کیا ہوا؟ نگاہ بڑی علاقہ چھوٹا نہیں، جس کو دیکھا وہ اندر بس گیا، چھوٹا ہو گیا، آنکھ بڑی ہو گئی نہیں ایسا، جس کو دیکھا وہ تو اندر آ گیا، بس گیا نا، یہ حال پورا میری چھوٹی سی نگاہ کے اندر، یعنی جس کو دیکھا وہ چھوٹا، جس نے دیکھا وہ نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اے موسیٰ کیا باتیں کرتے ہو، لن ترانی، اے موسیٰ نگاہ محدود میں لامحدود نہیں آتا، مادی ہو تم، میں مانوی ہوں، تم کیسے مجھے دیکھ لو گے؟ یہ کہاں سے ممکن ہے؟ میں لامحدود ہوں، جو خدا دکھائی پڑ جائے خدا نہیں۔ اے موسیٰ جو خدا نگاہوں میں بس جائے، قیدی ہو جائے، چھوٹا ہو جائے، وہ محدود ہوتا ہے، محدود خدا نہیں ہو سکتا۔ لن ترانی، چلے جاؤ، بات ختم، مگر بھیجا نہیں، اللہ نے روک لیا۔ توجہ چاہتا ہوں کہ ہر اللہ تو خالق ہے، تیرا خلیفہ ہے، تو نے سب سے عظیم خلیفہ بنایا انسان کو، عظیم جلوہ دکھا دے اپنا۔ انہوں نے کہا موسیٰ تم نہیں دے سکتے ہو لن ترانی، مگر آئے ہو تو ایک کام کر کے جاؤ۔ سورہ اعراف اعلان کر رہا ہے، کیا کرنا ہے؟ وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ دیکھو۔ اللہ دیکھنا تجھے ہے تو پہاڑ دکھا رہا ہے، بات تیرے دیکھنے دکھانے کی آئی، تو نے لن ترانی کا بات کا خاتمہ ہو گیا، مگر یہ کیا ہے؟ انظر الی الجبل، سورہ اعراف میں کہا پہاڑ دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اے موسیٰ اگر یہ پہاڑ باقی رہا تو دیکھنے دکھانے کی باتیں کرنا بھول جاؤ گے تم۔ اچھا تجھے دیکھنے کے بعد لن ترانی، اور کہہ رہا ہے انظر الی الجبل فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، پہاڑ کو دیکھو، اگر پہاڑ باقی رہا تو دیکھنے دکھانے کی باتیں کرنا، بات تجھے دیکھنے کی تھی، پہاڑ دکھا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہا آپ دیکھنے آئے ہو تو خدا کو نہیں دیکھ سکتے تم، لن ترانی ہے، مگر کچھ دیکھ کر جاؤ۔ توجہ چاہتا ہوں، اے موسیٰ جب آ ہی گئے ہو تو خدا تو لن ترانی کی منزل میں ہے، وہ لامحدود ہے، محدود میں نہیں آ سکتا ہے، مگر معرفت لے کر جاؤ، کچھ وجود کو سمجھ کر جاؤ۔ معرفت تو نہیں ہو سکتی مادیات سے معنویات کی، مگر موسیٰ آئے کو لے کر جاؤ، پہاڑ دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر پہاڑ باقی رہا فَسَوْفَ تَرَانِي، پہ دیکھ لینا۔ ہوا کیا؟ فَلَمَّ تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، توجہ چاہتا ہوں، فَلَمَّ تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ کی تجلی آئی کس پر؟ ہاں توجہ چاہتا ہوں عزیزو، اللہ کا جلوہ آیا، اللہ کی جلالت آئی، اللہ کا جلوہ کہاں آیا؟ پہاڑ پر۔ اللہ نے کہا دیکھو پہاڑ کو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنی جگہ رہا تو دیکھنے کی بات کرنا۔ قرآن نے کہا اس کے بعد فَلَمَّ تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ کی تجلی پہاڑ پر آئی، اللہ کا جلوہ پہاڑ پر آیا۔ ہوا کیا؟ جَعَلَهُ دَكَّا، پہاڑ چور حرکت پہ آ گیا نا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ بے ہوش گرے، قوم کی ہلاکت، ایک تباہی آ گئی۔ کیا ہوا موسیٰ؟ اے پروردگار تجھ کو دیکھا ہی نہیں، میں نے کیا دیکھا؟ کہا جلوہ دیکھا۔ یہ توجہ چاہتا ہوں، اے موسیٰ نگاہ سے خدا کو نہیں، لن ترانی کی بات ہو رہی ہے، مگر آئے دیکھ کے جاؤ، کیا دیکھ کے جائیں؟ پہاڑ دو، پہاڑ پہ کیا ہوا؟ تجلی ربہ للجبل، اللہ تو نہیں آئے گا، ممکن نہیں ہے، محال ہے، لن ترانی کی بات ہے، اللہ کو نگاہیں دیکھ نہیں سکتی ہیں۔ دیکھا کس کو؟ تو پہاڑ پہ خدا تو نہیں آیا، سب مسلمان کہتے ہیں، آیا کیا؟ جلوہ آیا نا، تجلی آئی، اللہ کا جلوہ آیا، اس نے اپنا جلوہ دکھایا، تجلی دکھائی۔ اب جب جلوہ آیا تو موسیٰ بے ہوش، پہاڑ کو حرکت، ٹکڑے ہو گیا نا پہاڑ۔ یعنی جب اللہ کے، توجہ آپ کو جملہ حوالے کر رہا ہوں کہ جب اللہ کا جلوہ آتا ہے، نہیں جب واقعی خلیفہ الہی ہوتا ہے، جب اللہ کی تجلی آتی ہے، جب اللہ کا جلوہ ہوتا ہے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہو جاتے ادھر ادھر۔ یہ جلوہ الہی کا کمال ہے، معیار ہے کہ اگر جلوہ الہی کو سمجھنا ہے کہ موسیٰ کے سامنے تجلی کس کی آئی تھی، پہاڑ کیوں چور چور ہونے لگا، حرکت کر گیا، تو یہ جلوہ الہی تھا، یہی خلیفہ الہی تھا۔ جہاں سے اللہ کا جلوہ سامنے آیا، یہ سمجھ میں کیسے آتا؟ رسول لے کر چلا۔ نہیں توجہ چاہتا ہوں، نہیں توجہ چاہتا ہوں، اللہ کا جلوہ دیکھنا ہے، پیغمبر ہے، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، لاؤ نفسوں کو، لاؤ عورتوں کو، لاؤ بچوں کو لے کر رسول چلا۔ کسے چلا؟ نہیں، یہ تو روز آیا کرتے تھے۔ نہیں توجہ چاہتا ہوں، یہ تو روز آیا کرتے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے روز علی کو دیکھا ہے، ہم نے روز حسنین کو دیکھا ہے، ہم نے روز پیغمبر کو دیکھا ہے، یہ آج کون نیا آ رہا ہے؟ نہیں توجہ چاہتا ہوں، یہ کون آ گیا کہ اگر ایک کا اضافہ ہو جائے
نہیں توجہ چاہتا ہوں. اگر ان 4 میں 5ویں کا اضافہ ہو جائے تو روز گھر میں آ کے جھولا جھلانے والا جبریل کہتا نظر آئے من ہوم تاتل کے ساتھ. نہیں سو اگر ایک جلوہ بڑھ جائے تو جبرائیل کو کہنا پڑتا روز نوکری کی تھی مگر آج سمجھ میں نہیں آتا من تاتل کے ساتھ. من کون ہے چادر کے. جبرائیل کیا ہو گیا؟ روز تو آتے تھے گھر میں, ان کی نوکری کرتے تھے. کہا الگ الگ دیکھا تھا. نہیں سو الگ الگ دیکھا تھا. اگر یہ 5 ایک جگہ آ جائے تو جبرائیل کی آنکھ بھی ادھر ادھر ہو جاتی ہے. نہیں توجہ چاہتا ہوں. اگر یہ 5 آ جائیں جلوہ بن جائے جبرائیل سمجھ نہیں پاتا. رسول لے کے نکلا, مبالے کے میدان میں آ گیا. مریم سی پاک بی بی کا شوہر نہیں کوئی, جز مرتضی بطول کا ہمسر نہیں کوئی, آگے رسول پیچھے علی بیچ میں بطول, ایسا حسین پردے کا منظر نہیں کوئی. لے کے چلا رسول. ایک محفل گھر میں ہو چکی ہے زیر قصہ, وہاں جبرائیل پریشان ہے. توجہ چاہتا ہوں. وہاں جبرائیل کو سمجھ میں نہ آیا جب ایک نور کا اضافہ 4 میں 5واں آ جائے. اگر یہ 5 جمع ہو جائیں تو جبرائیل کو سمجھ میں نہ آیا. محفل سے دور زوجہ کا رشتہ چلا گیا. آنا تھا جس کو وہ چادر میں آ گیا. اور دیکھے زمانہ چادر زہرا کا معجزہ, کل نور پنجتن کا اسی میں سما گیا. اب یہ نور جمع ہوا. یہ محفل گھر کی تھی, غیروں کو نہیں آنا, گھر کا معاملہ تھا. آج کوئی نہیں آئے گا, آج گھر والے ہوں گے. خدا کا حکم ہے معصوم ہی زیر قصہ آئے. یہ وہ محفل نہیں کہ جس میں جو چاہے چلا آئے. خدا کا حکم ہے معصوم ہی زیر قصہ آئے. یہ وہ محفل نہیں کہ جس میں جو چاہے چلا آئے. اور یہ اہل بیت پیغمبر کی معراج طہارت ہے. یہ اہل بیت پیغمبر کی معراج طہارت ہے. ادھر چادر میں یہ جائیں ادھر سے انما آئے. اور یہ اہل بیت پیغمبر کی معراج سخاوت ہے. ادھر سے روٹیاں جائیں ادھر سے حلت آئے. یہ محفل گھر کی تھی. اب جو باہر کی محفل ہوئی پھر 5واں نور بڑھ گیا. علی کو دیکھا تھا. تو جو چاہتا ہوں وہ تجلی کیا تھی موسیٰ کے لیے؟ تجلی رب الجبل. اب جو 5واں نور چلا لے کر رسول کا حسنین کو دیکھا تھا, مولا کائنات کو دیکھا تھا, رسول کو دیکھا تھا. مگر ایک نور جب بڑھ گیا, اب جو میدان میں آیا وہ تجلی رب الجبل. اللہ نہیں آیا, اس کی تجلی آئی, اس کا جلوہ آیا. جلوہ اس میں آئے گا جو واقعی جانشین ہوگا, جو نائب ہوگا, جو خلیفہ ہوگا. اللہ کا جلوہ دیکھنا تھا. اب جو حسنین, علی, رسول, فاطمہ سلام اللہ علیہم سب پہنچے ساتھ میں. ہوا کیا؟ نہیں ہوا کیا. نصارہ نے کہا ہم واپس جاتے ہیں. کیوں؟ کہا اگر انہوں نے آمین کہہ دیا, نہیں توجہ چاہتا ہوں, کہا ہم ان وجوہ کہا ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں, اگر انہوں نے آمین کہہ دیا تو پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر جائے گا. جب تجلی الہی آتی ہے تو موسیٰ کے سامنے پہاڑ حرکت کرتا ہے. جب تجلی الہی دوبارہ مبالے میں آ جاتی ہے, نصارہ کہتے ہیں پہاڑ حرکت کر جائے گا. تجلی وہ ہے جو اہل بیت کی شکل میں ہوتی ہے. اگر یہ آ جائیں آمین کہہ دیں, پہاڑ چور چور ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب آپ نے نعرہ لگایا, میں ایک بات کہتا چلوں. ہندوستان میں بہت بڑے ایک عالم ہیں, عالم اہل سنت, جناب ہاشمی صاحب, باحیات ہیں, بہت پیارے خطیب ہیں, اہل بیت کے شہدائی, یہ وارثی لوگ ہیں, بہت پیارے انسان, بڑی اچھی تقریر. دن وہ کہہ رہے تھے کہ نعروں سے اسلام سمجھ میں آتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ نعروں سے توحید بھی سمجھ میں آتی ہے, اسلام بھی سمجھ میں آتا ہے, ایمان بھی سمجھ میں آتا ہے. بڑا پیارا جملہ ان کا ہے. ہاشمی صاحب کہتے ہیں نعرے سے 3 چیز سمجھ میں آتی ہے, توحید, اسلام, ایمان. وہ کہتے ہیں کہ نعرے تکبیر لگایا تو توحید سمجھ میں آئی. توجہ چاہتا ہوں. نعرے رسالت لگایا تو اسلام سمجھ میں آیا, اور نعرے حیدری لگایا تو ایمان سمجھ میں آیا. تو انسان اگر بلند ہو جائے تو قاب قوسین کی منزل پر جاتا ہے.
اور اگر پست ہو جائے تو بل ہم ازل حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے. اور بدتر ہونے والا یزید ہے. قابہ قوسین کے گھرانے کا حسین ہے. دونوں چیز کربلا میں جمع ہو گئی. جب انسان بلند ہوتا ہے تو ننھے چھوٹے حیوان پر بھی رحم کرتا ہے، اور جب انسان پست ہوتا ہے تو ننھے سے بچے پر بھی رحم نہیں کرتا. یہ انسان ہے. کرامت کو لے لے تو چھوٹے ننھے حیوان پر رحم کرتا ہے، پھول اور پودوں پر رحم کرتا ہے. اور اگر کرامت کھو بیٹھے انسان تو ایسا خونریز ہوتا ہے، ایسا فسادی ہوتا ہے کہ ننھے سے لال پر رحم نہیں کرتا. آپ نے کبھی سوچا کہ کربلا سے آنے کے بعد، شام و کوفہ کے بعد، سجاد لے کر اکبر کے قاتل کو نہ پوچھا، عباس کے قاتل کو نہ پوچھا. سنیں عزیزو، مجھے 5 منٹ کا زیادہ معاف کیجیے گا. پوچھا کس سے؟ من حال یہ بتاؤ ہرملا مارا گیا یا نہیں؟ کیا ہو گیا کربلا میں؟ امام کس کو یاد کر رہا ہے عزیزو؟ بتاؤ وہ ہرملا مارا گیا یا نہیں؟ مختار سے کہنا ہرملا کو قتل کرتے. ہوا کیا ہرملا ہے؟ اس کی بازو زیادہ درد ہے، لاش قاسم زیادہ درد ہے. ہاں، کیسا درد ہے؟ یہی وجہ ہے جب گلا کٹ رہا تھا مظلوم کربلا کا. سنیں عزیزو، یہ باب الحوائج، اہل بیت میں 3 باب الحوائج ہیں، امام موسیٰ کاظم، جناب عباس اور جناب علی اصغر. یہ 3 باب الحوائج ہیں. سنیں عزیزو، سید سجاد نے مدینے میں یاد کیا ہرملا کے کہ اصغر قاتل مارا ہے. جب ہمارا امام جا رہا تھا، کٹی گردن کیا کہہ رہی تھی؟ 2 چیزوں کو یاد کیا ہے حسین نے. امام حسین روز عاشورہ آخری وقت، بعض نے کہا گلا کٹنے کے بعد بھی، شام غریبہ میں بھی آواز آ رہی تھی. کٹتے وقت کیا کہا؟ ایک تو ہمیں آپ کو یاد کیا تھا، ایک ننھے سے اصغر کو یاد. شہید کربلا نے اکبر کو یاد نہیں کیا آخری وقت، قاسم و عباس کو یاد نہیں کیا، شیعوں کو یاد کیا، اپنے ننھے سے لال کو یاد کیا. سنیں اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. کاشیتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی. اے میرے شیعوں، آخری میرا پیغام لے لو قیامت تک کے لیے. ما عذبن، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا، پانی نہیں. سنیں عزیزو، شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی، ٹھنڈا پانی پینا مجھے یاد کرنا. کیوں کہا؟ آپ گرمی کی شدت میں نکل جائیں اور ٹھنڈا پانی بدن میں چلا جائے، کھل جاتی ہیں، سکون مل جاتا ہے. اتنا نہ ملا. لو سمیتم بے غریبین او شہیدین فندبونی. جب کسی شہید کی بات لیے کہ نہ مجھ سے بڑا کوئی غریب ہوگا، نہ مجھ سے بڑا کوئی شہید. شہید لوگ ایک بار ہوتے ہیں، حسین تو 72 مرتبہ قتل ہو رہا ہے. کبھی اکبر کے لاشے پہ قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، کبھی عباس پہ، کبھی اب قاسم پر. میں وہ شہید ہوں کہ ایسا شہید نہ پاؤ گے تم، جو رلا رلا کے شہید کیا گیا ہے. سن لیا آپ نے؟ دوسرا فقرہ امام نے کیا کہا؟ اے شیعوں میرے، لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعا تنظرون، لیتکم فی یوم تنظرون، کاش تم دیکھتے. لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعا تنظرونی، مجھ کو دیکھتے. کیا ہوا؟ کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. انہوں نے میرے بچے کو کلنے سے لال کو ہاتھوں پہ لیا تھا، یہ قوم سیراب کر رہی تھی. خدا آپ کو کسی غم نہ لائے سوائے غم آل محمد کے. لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. رحم نہ کیا. کیا کیا مولا؟ مقتل میں جنگ کرتے حسین نے ایک مرتبہ فرتفعت اصوات النساء بالویل، خیمے سے دردناک رونے کی آواز مقتل میں آئی. فرتفعت اصوات النساء بالویل، دردناک آواز سن کے غریب کربلا پلٹے خیمے کی طرف. خیریت بے قرار ہے. میں خلاصہ آج کروں، جلدی مسائل تمام کرتا ہوں. بھیا بچہ بے قرار ہے. یا اختاخ
ناولینی ولدی الصغیر، اے میری بہن میرے بچے کو میرے حوالے کر دو۔ مولا بچے کو ماں سے مانگا جاتا ہے، پھوپھی سے نہیں۔ ماں موجود تھی مگر ماں سے نہ مانگا، اس لیے کہ واپس بھی لا کر دینا ہے۔ بچہ تھا نا، ہاتھ پہ نکلے۔ آپ گرمی میں رہتے ہوں گے، جس شہر میں شدت کی گرمی ہو، جتنا جتنا دھوپ بڑھتی جاتی اتنا پیاس بڑھتی جاتی ہے۔ سنیں عزیز، فاطمہ کے چاند ایک مرتبہ ننھے سے لال کو خیمے سے باہر لے کے نکلے، بچہ تڑپنے لگا۔ جانتے کیا ہو گیا؟ اب تک خیمے کی چادر کا سایہ تھا، مگر جب دھوپ کی شدت آئی تو اصغر کی پیاس بڑھ گئی۔ باپ نے جھک کر بیٹے کو دیکھا، ایک جملہ کہا، میرے لال تیرے باپ کے پاس کوئی وسیلہ نہ رہا۔ اے میرے لال ہے نا، اولاد کوئی کہتا ہے آتے بس آیا کرتا ہے، اللہ رے فاطمہ کا لال بچے کو ہاتھ پہ لیا، بچہ تڑپ رہا تھا، فاخذ الثوب، امام حسین نے آبا کو اٹھایا، بچے کے منہ پہ ڈال دیا، میرے لال یہی ہے میرے پاس۔ مقتل میں لے کر آئے، ایک جملہ کہا، میں اسی میں مزید تمام کرتا ہوں، یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا طفل، اگر تجھ پہ مجھے رحم نہیں آتا، میرے اوپر تجھے رحم نہیں آتا تو بچے پر رحم کر جا۔ نہیں سنیں، نہیں کہی، فرمایا اما ترونہ کیف یتلذع عطشانا، اما ترونہ کیف یتلذع عطشا، اے فوج شام نہیں دیتی میرا بچہ کیسے تڑپ رہا ہے۔ نہیں سنیں عزیزو، اے فوج شام، پورا مرثیہ پڑھا ہے اصغر کا امام حسین نے، اما ترونہ کیف یتلذع عطشانا، اے فوج شام دیکھ میرا بچہ تلذذ کر رہا ہے۔ تلذذ کسے کہتے ہیں جانتے ہیں عربی میں؟ سنیں عزیزو، اصغر کو دیکھ کے حسین نے کہا تھا، اما ترونہ کیف یتلذع، کیسے تلذذ کر رہا ہے میرا بچہ؟ تلذذ کہتے ہیں آپ مچھلی کو پانی سے نکال لیں۔ سنیں عزیزو، عجیب مرثیہ فاطمہ کے لال نے پڑھا ہے، مچھلی کو پانی سے نکال لیں، کچھ دیر رکھیں مچھلی تڑپتی ہے، آپ دوبارہ پانی میں ڈال دیں مچھلی زندہ ہو جائے گی، اسے تلذذ نہیں کہتے۔ مگر ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ مچھلی کافی دیر تک پانی سے دور رہتی ہے، جب کافی ٹائم وقت نکل جاتا ہے مچھلی کو پانی سے تو مچھلی آخری وقت ہوتا ہے اس کا۔ سنیں عزیزو، مچھلی کا آخری وقت ہوتا ہے تب تلذذ کرتی ہے۔ تلذذ کیا ہوتا ہے اس کا؟ وہ اپنے منہ کو بار بار کھولتی ہے۔ سنیں عزیزو، عجیب مرثیہ حسین نے اصغر کا پڑھا، یہ مچھلی بار بار منہ کھولتی ہے، باہوں کو پٹکتی ہے، یعنی کہتی ہے کہ میرا آخری وقت ہے، اب پانی میں نہ گئے مر جائیں گے۔ حسین نے کہا، اے فوج شام میرا بچہ بار بار منہ کھول رہا ہے، ارے بند کر رہا ہے، ایک قطرہ پانی دے دو، پانی نہ ملا۔ باپ تھے حسین، بچہ منہ کھول رہا ہے، آپ صاحب اولاد ہیں، جب بچہ بار بار منہ کھولتا ہے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں اپنے منہ کو بچے کے منہ پر رکھ دیں، کچھ سکون مل جائے۔ جب اصغر بار بار منہ کھول رہے تھے، فاطمہ کے چاند نے ایک مرتبہ جھکے، جہاں رخ کو اپنے ہونٹوں اصغر کے منہ پر رکھ دے کچھ سکون مل جائے۔ راوی کہتا میں نے دیکھا وآوا منعطفن لتقبیل طفلہ، حسین اس دوران جھکے تاکہ بچے کے منہ کو چوم لے۔ کہتا ہے اسی درمیان فقبلہ منہ قبل منعطف، حسین منہ کھولتے بچے کے منہ پہ منہ رکھ دے، ادھر سے تیر ارملا چلا، اصغر کے گلے کا بول لیا، حسین نے سینے سے لگا لیا۔ اے میرے لال میں تو تیرا منہ چومنا چاہتا تھا، مولا نے اس کا بھی موقع نہ دیا۔